مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر سب سے پہلے شہید کا تذکرہ ہے۔ اب تازی بحث گفتگو چل رہی ہے جمعے کے اندر، یعنی کہ عقیدہ موت پر گفتگو 3-4 جمعوں سے چل رہی تھی۔ تو عقیدہ موت کے اندر قبر میں برزخ کی جو زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، اب وہ کیا ہے؟ جو عام ایک زندگی، ایک احیاء عام ہے، اس کے اندر یعنی کہ کافر ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، قبر کے اندر کیا ہے؟ ہر شخص کو زندگی ملتی ہے اس حساب سے۔ اب 3 درجے ہیں، ایسے سمجھ لو کہ ایک تو یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے عام برزخ کے اندر، جو ہر شخص کو ملتی ہے، مسلمان کو نہیں، ہر شخص کو۔ اور دوسرے نمبر پر وہ جو شہداء اور صالحین ہیں، جو ان کو زندگی کن سے بڑھ کر ملی ہوئی ہے؟ عام لوگوں سے۔ اور تیسرے نمبر پر انبیاء ہیں۔ 3 سمجھ لو درجے۔ سب سے اوپر والے درجے پر کون ہے؟ انبیاء۔ تو اب یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر ہر شخص زندہ ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قبر میں ہر شخص زندہ ہے، اور قبر کے اندر اسے جزا اور سزا بھی ملتی ہے۔ نیک ہے تو اس کا انعام، اور اگر گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، تو اس کی سزا اسے قبر میں دی جاتی ہے۔ تو اب جو شہید ہے، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی ہے، تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جس نے میرے راستے میں جان قربان کی، قتل کیا گیا، اسے مردہ نہ کہو۔ عام جیسے کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا ہے، یعنی کہ اس طرح کا لفظ مرنا ایک اور ہوتا ہے، ایک قبر کے اندر یعنی کہ اسے مردہ نہ کہو، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب زندگی یعنی کہ روایات کے اندر ایک بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب شہید قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی جو روح ہوتی ہے اسے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جنت کے پرندے ہیں سبز رنگ کے، ان پرندوں میں ان کی روح کو ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ان سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے یعنی کہ دنیا میں میرے لیے، میرے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، اب تم یعنی کہ اس جنت کے اندر جہاں دل کرے اڑتے پھرو اور کھاتے پھرو۔ تو یہ آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شہید کو یعنی کہ ایک عام جو انسان ہے زندہ، اس سے زیادہ زندگی سے دی جاتی ہے۔ ایک عام جو انسان ہے اس کا جسم کیا ہے؟ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے زمین کے اندر، اور شہید کا جو جسم ہے وہ قبر کے اندر یعنی کہ احادیث مبارکہ سے، اور کئی دفعہ ایسے یعنی کہ حالات دیکھنے کو بھی ہیں کئی سارے لوگوں نے، یعنی کہ جس طرح قبریں بیٹھ جاتی ہیں یا کئی صورت حال ہے بن جاتی ہیں، شہداء ہوں یا صالحین ہو۔ صالحین بھی بعض روایات میں بھی ان کے تذکرے میں آتے ہیں، شہداء کے ساتھ مرتبے کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کی قبروں میں یعنی کہ ان کے وجود سالہ سال گزر کے ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک عام انسان کا وجود تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہے تو اس کا وجود قبر میں ویسے کا ویسے صحیح سلامت رہتا ہے۔ اور اگر ہاں اس کا وجود، اب کئی وجہ ہوتی ہیں، اگر اس کا وجود گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، ہڈیاں مسیدہ ہو جائے، تو یا تو ایک دنیاوی یہ دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے جو جنگ لڑی ہے اپنے دکھلاوے کے لیے کی ہو کہ مجھے کیا کہیں لوگ، شہید کہیں یا میرا نام بنے، یہ بنے، تو اگر اس نے ریا کے لیے کی ہے تو پھر تو وہ شہید نہیں ہوا، صرف یعنی کہ قتال ہوا ہے سمجھ لو۔ اور بسا اوقات اگر ہاں کیونکہ غیب کا معاملہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، تو یا دوسرے نمبر پر یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے زمین کی مٹی پر شہید کا یعنی کہ وجود حرام کیا ہے، ہو سکتا ہے زمین کے اندر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، زمین کے اندر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے وجود ختم ہو گیا ہو یا کوئی چیز وجود، تو اس طرح کے کئی وجوہات بنتی ہیں، لیکن جو مین معاملہ ہے کہ شہید کیا ہے؟ قبر کے اندر زندہ ہے، اور عام انسان سے اس کی زندگی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے، اس سے اوپر والے درجے میں۔ اب جیسے سمجھ لیں ہاتھ کے آخری پورے ہیں، ہاتھ کے آخری پورے، ان میں زندگی ہے نا، حیات ہے نا،
اور پاؤں کی ایڑی ہے، پاؤں کی ایڑی کے اندر بھی کیا ہے؟ زندگی ہے، لیکن ہاتھ کے پورے اور پاؤں کی ایڑی، اب جو اس کے ہاتھ کے پوروں میں حیات ہے وہ پاؤں کی ایڑی سے زیادہ ہے۔ ہاتھ کے جو پورے ہیں ان کی جو حیات ہے وہ پاؤں کی ایڑی سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ چھونے کے اندر بھی اور یا محسوسات کے اندر بھی، یعنی کہ جو پاؤں کی ایڑی ہے اس سے جو ہے نا ہاتھ کے یعنی کہ پوروں کی زندگی کیا ہے؟ حیات زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام انسان سے شہید کی جو زندگی کا مرتبہ ہے اور حیات ہے وہ عام انسان سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو دنیاوی چیزیں یعنی کہ شہید کا مال بھی تقسیم کیا جائے گا، یعنی کہ وراثت بھی تقسیم کی جائے گی، اور پھر اس کی یعنی کہ جو بیویاں ہیں وہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو درجہ ہے انبیاء کرام کا۔ اب انبیاء کرام کیا ہیں؟ قبروں کے اندر حیات ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے اپنے قبروں کے اندر کیا ہے؟ حیات ہیں۔ اور اب انبیاء کیونکہ سب سے افضل ہے، انبیاء کیا ہے؟ ہر شخص سے مخلوق سے کیا ہے؟ افضل ہے، تو اب جو انبیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ عام انسان یہ شہیدوں والی نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، تو ان کا جو مال ہے وراثت جسے ہم سے کہتے ہیں، انبیاء کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور نہ کیونکہ نہ ہم انبیاء کو مردہ کہہ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ اور انبیاء کی جو گھر والیاں ہوتی ہیں وہ اس یعنی کہ ان کے انبیاء کرام کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ایک 3 مقامات ہیں ہر زندگی ہر ایک کے، لیکن درجن فدرجن، کہ جس طریقے سے یعنی کہ اللہ نے درجے عطا کیے ہیں اس طریقے سے ان کو زندگی دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بات یہاں پہ میں شہید کی تو میں نے پوائنٹ آپ کو بتا دیے، ایک عام انسان بھی، تو شہید کو اللہ نے ایک عام انسان سے جو رتبہ ہے وہ زیادہ عطا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم جانتے نہیں، یعنی کہ اللہ نے جس طریقے کی بھی ان کو یعنی کہ زندگی دی ہے، اللہ پاک شہیدوں سے سب پوچھیں گے کہ بتاؤ بھئی تمہیں اور کیا چاہیے، وہ کہیں گے یا اللہ اتنا سارا کچھ مل گیا، جنت مل گئی، جنت کے انعامات نعمتیں سارا کا سارا کچھ مل گیا، یا اللہ اور کیا چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو جب بار بار اس چیز کا سوال ہوگا تو یعنی کہ وہ پھر شہید اللہ سے التجا کریں گے کہ یا اللہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دیں کہ ہم دنیا میں جا کر یعنی کہ جو آپ کے دین کے دشمن ہیں ان سے دوبارہ جا کے لڑیں اور آپ کے راستے کے اندر دوبارہ شہید کیے جائیں، یعنی کہ ہمیں جو اس کے اندر لذت ملتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا وعدہ ہے دوبارہ زندگی میں دانا کسی نے نہیں ہے، اس وجہ سے یہ تمہاری دعا اور یہ التجا پوری نہیں ہو سکتی، یہاں کے جو معاملے کے اندر تم مانگنا چاہتے ہو تو مانگ سکتے ہو۔ تو اب اس کے بعد آگے اگلی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم یعنی کہ آزماتے ہیں، اللہ ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو، شہید کے لیے بھی یہ آزمائش ہے نا کہ ایک اپنی جان کی قربانی دی۔ اللہ آیات میں فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ جو نقص من الاموال والانفس، جان بھی چلی جاتی ہے، بشیء من الخوف کہ یعنی کہ بسا اوقات ڈر کی وجہ سے، جان دینا کوئی سوکھا کام ہے تو نہیں ہوتا، تو یعنی کہ ڈر تو ہوتا ہے دل کے اندر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب انسان یعنی کہ دیتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان ساری چیزوں سے میں آزماتا ہوں، کن کن چیزوں سے؟ بشیء من الخوف، ڈر سے بھی، اور اس کے بعد والجوع، بھوک سے بھی، کہ ایسے نہ ہو کہ تمہیں بھوک بسا اوقات بھوکا رہنا پڑ گیا اور تم نے اللہ کے شکوے کرنا شروع کر دیے اور بے صبری اختیار کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی میری طرف سے آزمائش ہے۔ کل کے درس کرنے میں اللہ نعمتیں دے تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نعمت اللہ لے لے تو اس پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ کی دی، اللہ نے لے لی اور اللہ مجھے دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو والجوع ونقص من الاموال، مال کے نقصان سے بھی اللہ نے فرمایا اگر میں مال کبھی تم سے لے لوں تو یہ نہ کہو کہ ہمارا مال تباہ و برباد ہو گیا، اور جیسے عام انسانوں کے اندر میں نے خود بھی سنے، شاید آپ لوگوں نے بھی،
بس اب بعض لوگ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کیا یعنی کہ اللہ کو میرا مال ہی نظر آتا تھا، نعوذ باللہ طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو کرنی نہیں چاہیے۔ ہر معاملے میں یعنی کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اور والانفس، جان بھی چلی جاتی ہے، پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف اور صدمہ ضرور ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا والانفس والثمرات، والانفس والثمرات، اور پھلوں کا، یہ بھی یعنی کہ میوے غذا ثمرات کے اندر ہر یعنی کہ وہ چیز جو کھانے میں زمین سے اگتی ہے وہ ہر چیز آگے گندم کی صورت میں ہو یا مکئی اور چاول یا یعنی کہ پھلوں کی صورت میں ہو، جو بھی چیز ہو ثمرات کے اندر آگے انسان بسا اوقات انسان کے یعنی کہ کھیتی تیار ہوتی ہے اور کسی وقت اللہ کی آفت سے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس پر انسان کو اللہ کا شکوہ نہیں بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اللہ پاک جو صبر کرتا ہے پھر اللہ پاک جو ہے نا اس سے بڑھا کر اسے کہیں اور سے دے دیتے ہیں اور اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے بشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے یعنی کہ صبر کیا، تو اس کی میں نے بتایا تھا آپ کو کل۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس جملے کی تفسیر میں جب آیا تھا اس وقت کی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، تو یعنی کہ یہ جملہ اس لیے اللہ نے صرف اس امت کو عطا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی امت کو یہ والا جملہ نہیں ملا۔ اگر اس کو انسان اس جملے کو کسی مصیبت پر بھی دل کے ساتھ پڑھے، یعنی کہ خالصتاً دل کے ساتھ اس جملے کو ادا کرے، تو حقیقی طور پہ اس کا جو غم کا بوجھ ہوتا ہے وہ اس جملے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے، انا للہ، میں اللہ ہی کا مال ہوں، یا جو چیز گئی ہے وہ کیا ہے، اللہ ہی کا مال ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اس کا معنی مفہوم سمجھ کر اور خالصتاً پڑھے گا تو جتنا بھی بڑا غم ہوگا تو اس کے اندر، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں اور اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ پہنچے تو تم نے کیا پڑھنا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب اتنا بڑا جملہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب مصیبت پہنچے پڑھو، تو معلوم ہوا ایسے تو نہیں پڑھنا، پڑھنے کی وجہ سے غم ضرور ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی میرے محبوب کی امت پر کوئی مشکل وقت آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر تم یہ جملہ پڑھا کرو۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیات میں اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اور صبر و تحمل والا کام لے، اور ایسے یعنی کہ دشوار مواقع اگر زندگی کے اندر آ بھی جائیں اور صبر و تحمل سے کام لے، تو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں کے لیے ہے عنایت اور مہربانی اللہ کی، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے عنایت اور مہربانی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی سیدھا راہ پانے والے ہیں۔